السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابتدائے اسلام میں مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ تقویم اسلامی یعنی ہجری کیلنڈر کا باضابطہ آغاز خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دین اسلام ملک عرب سے نکل کر بیرون عرب میں بھی دور دور تک پھیل چکا تھا۔ انتظام خلافت کے پیش نظر جگہ جگہ حکام و عمال گورنر مقرر کیے جانے لگے۔ امیر المومنین کی جانب سے گورنروں کے نام احکام و فرامین پر مشتمل خطوط بھیجے جانے لگے۔ ابھی تک تقویم اسلامی نہ ہونے کی بنا پر گورنروں کے نام جاری کردہ خطوط میں تاریخ میں امتیاز کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے خط پیش کیا گیا جس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، کون سا شعبان؟ سال گزشتہ کا یا سال رواں کا یا آئندہ سال کا؟ لوگوں کے لیے کسی سن کی تعیین کرو تاکہ ان کو معلوم ہو۔ بعض تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، حالانکہ تاریخ لکھنے پر بے شمار فوائد ہیں، ریکارڈ کے محفوظ رکھنے میں کافی سہولت ہے۔ آپ نے خط کس دن تحریر کیا، کس دن روانہ کیا، کب پہنچا، کس دن حکم جاری ہوا اور کس دن اور کس وقت سے اس پر عمل کا آغاز ہوا، ان سب باتوں کے جاننے اور سمجھنے کا دار و مدار تاریخ لکھنے پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس مدلل بات کو سمجھا اور بہت سراہا۔ فوراً مشورے کے لیے اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مفید رائے مجلس مشورے میں صحابہ کے سامنے رکھی۔ تمام صحابہ کو بھی یہ بات بہت پسند آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں مشورہ طلب کیا کہ اس کا آغاز کب سے ہو۔ بعض نے مشورہ دیا کہ تاریخ کی ابتدا حضور کی ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے۔ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ آپ کی وفات تاریخ سے مقرر کی جائے، اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ کی وفات ایک بڑا حادثہ اور ایک مصیبت عظمیٰ ہے، اس سے تاریخ کی ابتدا مناسب نہیں۔ بحث و تمحیص کے بعد سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق اور باطل میں فرق قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبے کی ابتدا ہوئی۔ بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے بلائی گئی اس شورا میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سن ہجری کا آغاز کس مہینے سے ہو۔ اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام کے طرف سے مختلف آراء پیش ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہم مشورے کے بعد محرم الحرام کو ترجیح دی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں
سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا جاتا تھا، اور مہینوں کے نام محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ کلاب بن مرہ کے زمانے میں تقریباً اسلام سے 200 سال پہلے ہی سے متعین کیے گئے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے جب ہجرت کے سال سے سن کی ابتدا کی تو سن کے مہینے کے لیے محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب کیا، تاکہ پچھلا نظام بھی اپنی اصلی حالت پر باقی رہے اور نظام کے اندر کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔